اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں عبد الرتیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الیکشن کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کے کرتوت اب سامنے آ رہے ہیں، اور میں ایک بات بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ دیکھیں جن لوگوں نے 2017 میں ایک پھلتا پھولتا پاکستان تباہ و برباد کر دیا، آج جس جگہ کھڑا ہے پاکستان، کیا 2017 میں اس پوزیشن میں تھا؟ اس کو اس پوزیشن میں لانے والے نواز شریف کو یہ اختیار نہیں ہے، مسلم لیگ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے والے لوگوں کو معاف کر سکیں۔ نواز شریف اپنے اوپر ہونے والے مظالم، مسلم لیگ کی قیادت پر ہونے والے مظالم کرنے والوں کو معاف کر سکتے ہیں، مگر ریاست کو تباہ کرنے والے، اور ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاستی ادارے، ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، اگر اس بربادی میں جو شامل ہیں ان کو اگر آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو یہ تباہی و بربادی کا سلسلہ جو 75 سال سے جاری ہے یہ نہیں رک سکتا۔ اگر اس کو روکنا ہے، قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، تو پھر ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، اور ان کو کٹہرے میں لائے بغیر جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نئے انتخابات سے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہوگا جب فیض عام کو کٹہرے میں آپ لائیں گے، جب آپ 7-8 ماہ کی جو یہ حکومت ہے اس میں سہولت کاری دینے والوں کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں گے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ 23 نومبر کی رات تک جو پاکستان میں ایک تقرری کے حوالے سے ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی تھی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں کوئی تقرری کے حوالے سے ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے؟ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 24 نومبر کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد پولیٹیکل ادارے ہونا شروع ہوئے، ایکچول اس دن شروع ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کے پولیٹیکل ہونے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ بقول جسٹس شوکت صدیقی کے کہ 3 اداروں نے مل کر جو پاکستان کے اندر کھیل کھیلا، 2017 کا پھلتا پھولتا پاکستان بریک کیا تھا اور اس حالت کو پہنچایا تھا، ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کٹہرے میں، تب جا کے پاکستان چل سکتا ہے۔ اچھا سر، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، عمران خان کو لایا گیا، یہ نیریٹو رہا مسلم لیگ نون کا، کیا جنرل باجوہ ریٹائرڈ کو کٹہرے میں لائے گی مسلم لیگ نون؟ میاں صاحب بھی کہتے رہے کہ آپ جواب دیں اور آپ سے حساب لیا جائے گا۔ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، کسی ایک بندے کا نام نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 ادارے جو جسٹس شوکت صدیقی بات کر گئے، ان 3 اداروں میں بیٹھے لوگ جو سہولت کاری کرتے رہے، جو عمران کا بت تراشتے رہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، مجرموں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لانے سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ لاہور میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لانے سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، مجرموں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لانے سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔